السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلامک نالج کہ اس روم میں تشریف رکھنے والے سبھی یوزرز کو، سبھی بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سبق ہماری اس تجوید کلاس کا سبق نمبر 3 ہے۔ گزشتہ 2 لیسنز میں مخارج سے متعلق کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائیں اور امید ہے آپ نے ان کو سن کر پریکٹس کرنے کی ضرور کوشش فرمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس سبق پر بھی مجھے اور آپ کو صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ سبق میں یعنی لیسن نمبر 2 میں آپ نے دانتوں کی تعداد، دانتوں کے نام اور مخرج نمبر 8 سے لے کر مخرج نمبر 13 تک مخارج کو سنا اور سمجھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ گزشتہ سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج کے اس سبق میں مخرج نمبر 14، 15، 16 اور 17 پر گفتگو کی جائے گی۔ روم میں تشریف رکھنے والے سبھی بہنوں اور بھائیوں کو توجہ کی درخواست ہے۔ مخرج نمبر 13 گزشتہ سبق میں پڑھ لیا گیا تھا۔ مخرج نمبر 14 3 لیٹرز ہیں، صاد، زا اور سین۔ صاد، زا اور سین۔ پروناؤنسیشن کا طریقہ کیا ہے یا مخرج کیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ زبان کا سرا یعنی زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ۔ ثنایا سفلا آپ کو یاد ہونا چاہیے، نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ زبان کی نوک، ثنایا سفلا کا کنارہ، ساتھ ہی کچھ تھوڑا سا ثنایا علیا کو بھی شامل کیا جائے گا، یعنی ثنایا علیا کے کنارے کو کچھ تھوڑا سا شامل کیا جائے گا۔ جب آپ ایسا کریں گے تو 3 لیٹرز صاد، زا اور سین ادا ہوں گے۔ ان کا مخرج پھر سن لیجئے۔ زبان کا سرا یعنی نیپ آف ٹنگ اور ثنایا سفلا سامنے کے 2 نیچے کے دانت کا 2 نیچے کے دانتوں کا کنارہ اور کچھ تھوڑا سا حصہ ثنایا علیا یعنی اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کا کنارہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپس میں ٹچ ہو جائیں تو 3 لیٹرز صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ ان 3 لیٹرز کو حروف صغیر کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 15 فا۔ فا، اس کا مخرج یا اس کی پروناؤنسیشن کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ثنایا علیا کا کنارہ یعنی اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے والے ہونٹ کا شکم یا پیٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ثنایا علیا کا کنارہ اور جو نیچے والا ہونٹ ہے ہمارا، نیچے والا لپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا پیٹ، اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہاں اگر ثنایا علیا کا کنارہ یا سرا ٹچ کریں تو فا ادا ہوتا ہے، لفظ فا۔ مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ، لپس، ان سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ 3 لیٹرز، سب سے پہلے با، میم اور واو۔ واو، لیکن واو ایسا جو واو مدہ نہ ہو، یعنی واو متحرک جس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو۔ واو مدہ اور واو لین یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، جو مخرج نمبر 1 میں
آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا تھا۔ تو مخرج نمبر 16 جو ہے وہ دونوں ہونٹ جب آپس میں ملے تو 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو، لیکن واو ایسا جو مدہ نہ ہو، واو متحرک جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ مخرج نمبر 16 ہے، اور ان 3 لیٹرز کو لیٹرز آف شفویہ کہا جاتا ہے۔ شفویہ یعنی یہ تینوں لیٹرز جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں لیٹرز آف شفویہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری جو مخرج ہے یعنی مخرج نمبر 17، اب اسے توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ مخرج نمبر 17 ہے خیشوم، ناک کا بانسا، ناک کی نرم ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے غنہ ادا کیا جاتا ہے۔ غنہ گو کہ ایک لیٹر نہیں ہے لیکن پڑھنے کی ایک حالت ہے، اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ اور غنہ کیسے کیا جاتا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ سورہ ناس کے سبق میں اور سورۃ الفلق کے سبق میں سن چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل بیان کی جاتی رہے گی۔ تو خیشوم یعنی ناک کا بانسا مخرج نمبر 17 ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ مخرج نمبر 17 ہے۔ امید ہے کہ عربک الفابیٹ کے جو مخارج ہیں، ان کی جو پروناؤنسیشن ہے، یا قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کے مخارج آپ بہنوں اور بھائیوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک لم یزل مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے پر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نہ صرف پڑھنے کی بلکہ اس کو پڑھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات جو پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسے بار بار سنیے اور بار بار سننے کے بعد اس کی پریکٹس کیجئے۔ بار بار سنیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی دفعہ سنیں گے اتنی دفعہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی، اور اس سبق سے متعلق یا پہلے اور دوسرے سبق سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ سبق کے ختم ہو جانے کے بعد مائک پر تشریف لا کر، ہینڈ ریز کر کے مائک پر تشریف لا کے اپنا وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی خصوصیت کے ساتھ درخواست ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔